معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، الی آخر آیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بیوی کے ذمے کیا کیا احکام اسلام میں بتائے گئے ہیں اور میاں بیوی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے واسطے کون سے طریقے کو اختیار کیا جائے اور کس طریقے سے میاں بیوی کی زندگی بہتر از بہتر بن سکتی ہے، اس کا سلسلہ ترتیبات چل رہا ہے۔ گزشتہ دو خطابات کے اندر ہم نے بیوی کو کچھ ذمہ داریاں اور ان پر شوہر کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس کو بیان کیا تھا۔ تو آئیے آج کے اس موقع پر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نیک بیوی اپنی اولاد کی تربیت میں کیا رول ادا کرتی ہے اور کیسا رول ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں اولاً کہ بچے ماں کے پاس زیادہ رہتے ہیں اور بچوں کو ماں سے زیادہ انسیت ہوتی ہے والد کے مقابلے میں۔ ویسے والد کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ زیادہ وقت اولاد کا، بچوں کا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے اور بچوں کو اپنی ماں سے الفت بھی ہوتی ہے اور یوں کہیے کہ اپنی ماں سے فری رہتے ہیں۔ والد سے رعب اور ڈر کی وجہ سے اتنا فری نہیں رہتے جتنا ماں سے فری رہتے ہیں، اور ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، پہلا اسکول ہے اور پہلا کلاس روم ہے۔ گویا جو ماں کے گود میں سیکھتا ہے، جو ماں کے پاس سیکھتا ہے، وہ عمر بھر یاد رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا سیکھا ہوا ایسے ہوتا ہے جیسا کہ پتھر پر لکھا ہوا نقش ہوتا ہے۔ کوئی چیز پتھر کے پر لکھی جاتی ہے تو پتھر پر لکھی ہوئی چیز انمٹ ہوتی ہے، مٹتی نہیں۔ وہ پانی بھی ڈالیں آپ، چاہے کچھ بھی کریں، اس کا کوئی میٹنے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کا وائٹنر نہیں ہے کہ اس کو میٹ دیا جائے۔ پتھر پر لکھا ہوا جس طریقے سے پیوست رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، مٹائے نہیں مٹتا، اسی طریقے سے بچہ ہو یا بچی ہو، ماں کے گود میں جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ تعمر یاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین کے جو والدات ہیں، ان والدات کے بارے میں یہ تاریخ میں ہم کو باتیں ملتی ہیں کہ جب بچہ ابھی بطن میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے مائیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتی تھی، خوب کثرت سے تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ تلاوت کا اثر اور اس کی برکات پیٹ میں موجود بچے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ بعض چھوٹے بچے جن کی والدہ حافظہ تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچے جب وہ روتے تھے تو وہ ماں جو حافظہ ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب بچے کو کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہی ہیں، بچہ اس کو لوری سمجھتا تھا۔ اب آج کل ہوتا ہے نا کہ بچے کو اگر روتے ہیں تو مائیں لوری دیتے ہیں،
کوئی نعت پڑھ کے سنا دیے، کوئی حمد پڑھ کے سنا دیے، یا کوئی کچھ کہانی کو ترنم بھری آواز سے پڑھتے ہیں، اور بعض گانے وغیرہ گاتے ہیں۔ یہ گانے تو خیر نہیں گانا چاہیے، غلط بات ہے۔ بہرحال کچھ ترنم بھری آوازیں نکالتے ہیں جس کو بچہ سنتا ہے اور وہ لوری سمجھ کے بچہ خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ تو بعض والدات کے بارے میں، بعض ماؤں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ان کے بچے جب روتے تھے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کو چپ بٹھانے کے واسطے قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتی تھی، اور وہ بچہ خاموش ہو جاتا تھا، اور وہ آیات سنتے 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 بچہ ان آیات کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ کردار ہر بیوی کا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیوی عالمہ ہو یا حافظہ ہو، کوئی ناظرہ خاں بھی اگر ہے، یعنی کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے والی عورتیں ہیں، تو وہ بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس تو ہر ایک کو یاد رہتا ہی ہے عام طور سے۔ چند 10-12 صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، عام طور سے چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو تو یاد رکھتے ہی ہیں۔ جب بچہ جب رونا شروع کرے تو ان صورتوں کو پڑھیے، درود پاک پڑھیے، اور کوئی آیات پڑھیے، بچے کو سن کر بچہ یاد بھی کر لیتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ بہرحال عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کرنے میں اور اس کو بہتر سے بہتر اچھے اخلاق دینے میں بہترین رول ادا کرے، بچپن سے چھوٹے رہنے کی حالت میں۔ تو چونکہ بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ماں کے اخلاق اچھے ہوں، ماں دیندار ہو، ماں خوش اخلاق والی ہو، ماں اپنی زبان سے خراب بات نہ نکالنے والی ہو۔ بچے ہو جانے کے بعد، اولاد ہو جانے کے بعد خاص طور سے اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، کیونکہ بچہ اگر اپنی ماں کو کوئی بات بولتا ہوا دیکھے تو بچہ اس کی نقل کرتا ہے، بچہ نقال ہوتا ہے، نقل کرنے والا ہوتا ہے، اپنی ماں کی نقل کرتا ہے، اپنے باپ کی نقل کرتا ہے، اپنے بھائی کی نقل کرتا ہے۔ تو اسی لیے ماں بہنوں کو، چونکہ بچے ان کے گود میں زیادہ رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق درست کر لیں۔ تو نیک بیوی بننے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں پیش رہیں۔ تربیت سے مراد دینی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں، اور اپنے بچوں کے اخلاق اور عادات پر گہری نظر رکھیں، اور اپنے بچے کی کیفیات اپنے شوہر سے سناتے رہیں۔ بعض بیویوں کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرتے ہیں اور اپنے شوہر کو نہیں سناتے، یہ سوچ کر کہ کہیں ماریں گے یا کہیں برا سمجھیں گے، خراب سمجھیں گے۔ اس طرح سے ان کی غلطیوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، معلوم بھی رکھتے ہیں، مگر بڑوں سے چھپاتے ہیں، شوہر سے چھپاتے ہیں، ان کے استاد سے چھپاتے ہیں۔ اب وہ بچہ وہ غلطی کرتے کرتے جب وہ غلطی کا عادی ہو جاتا ہے، تب ماں پریشان ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو کہتی ہے یا ان کے استاد کو کہتی ہیں۔ تب کہاں سے علاج ہوگا؟ جب وہ ابتدا ہوتی ہے اس کی، اسی وقت میں اگر اس کو بول دیتی تو اسی وقت میں ممکن ہے کہ اس کو صحیح کرتے۔ جب بالکل وہ عادی ہو گیا اس گناہ کا یا اس خراب کام کا، تو اب اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے۔ تو ماؤں کی، بیویوں کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور پس پش ڈال دیتے ہیں اور شوہر کو نہیں بولتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، خود اصلاح کرنا چاہیے، اور اگر کسی چیز سے روکنے میں ماں ناکام ہو جائے، بیوی ناکام ہو جائے، تو اپنے شوہر سے عرض کر دیں۔ بچے کی اچھائی کو بھی شوہر کے سامنے سنائیں، بچے کی برائی کو بھی شوہر کے سامنے سنائیں۔ اچھائی، بچے کے اندر کوئی اچھی چیز ہے، اچھی فطرت ہے، اچھی خصلت ہے،
شوہر کو سنائے تو شوہر خوش ہوگا کہ چلو میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے. آج بچہ فجر کی نماز میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو جو ہے یا کوئی اچھا کام کیا تو اپنے شوہر کو سنائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں, اور برا کام کیا تو اس کو بھی سنائیں تاکہ وہ اصلاح کریں. اور بچوں کو خاص طور سے ماؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ چوری سے بچائیں. معمولی چیز کی بھی اگر چوری کرتا ہے بچہ, 1 روپیہ 2 روپے کی بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس پر اس کو سخت ترین سزا دی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے. ورنہ آج 1 روپیہ وہ چوری کیا ہے تو کل 100 روپے چوری کرے گا, 1000 روپے چوری کرے گا, پھر چوری کی عادت اس کے اندر بڑھ جائے گی. اگر ماں اول وقت میں ہی اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے اور اس کو چوری کی صفت سے بچائے تو پھر انشاءاللہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا وہ قصہ ہر ماں کو, ہر بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے. واقعہ مشہور ہے کہ اپنے بیٹے کو جب وہ ودا کر رہے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو اس وقت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے, وہ ان کو ودا کر رہے تھے, تو ان کے اندر کے حصے میں, قمیص کے اندرونی حصے میں کچھ پیسے رکھ دیے اور یہ وصیت کی کہ دیکھو بیٹا, اب تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو, تعلیم حاصل کرنے کے بعد جا رہے ہو, جب تک تم میرے پاس تھے میں تم کو نصیحت کرتی تھی, میں تم کو اچھی تعلیم دیا کرتی تھی, نیک اخلاق اور نیک عادات کے بارے میں بولا کرتی تھی, اور آج تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو, میں تم کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. ایک ماں کی یہ عادت ہونا چاہیے, ماں کی فطرت ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ بات سے بچائیں. نیک بیوی وہی شمار ہوگی اللہ کے نزدیک بھی, رسول کے نزدیک بھی, اور امت کے نزدیک بھی, اور اپنے شوہر کے نزدیک بھی, معاشرے کے نزدیک بھی, اور قیامت کے دن بھی وہ عورت نیک شمار کی جائے گی, اور وہ اولاد اس عورت کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گی جو اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرتی ہے, عمل صالح سکھاتی ہے اور جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. چنانچہ وہ جاتے ہیں, راستے میں اس زمانے میں تو سواریوں پر یا پیدل چلنے کا رواج تھا, ہوائی جہاز, پانی جہاز, ٹرین کا زمانہ نہیں تھا, قافلوں کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں چور آ جاتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں, ڈاکو لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں, ان کے قافلے پر حاوی ہو جاتے ہیں اور قافلے کے سارے سامان کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹتے ہوئے جب اس بچے کے پاس آتے ہیں, یعنی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بچے تھے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. تو نیک ماں کی تربیت یافتہ بچہ تھا, ماں کی نصیحت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی. اس بچے نے فوراً کہا کہ میرے پاس اتنے 1000 اشرفیاں ہیں اور میری والدہ نے قمیص کے اندرونی حصے میں جیب بنا کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ڈاکوؤں کو, چوروں کو اس بچے کی یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا, یہ تو عجیب بچہ ہے. انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم لوگ چور ہے, ڈاکو ہے. کیا تم جانتے ہیں کہ جو ہے ہم تمہارے مال کو ہڑپ کر لیں گے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے مال کو ہڑپ کر لیں گے. پھر تم نے صحیح بات کیوں بتا دی؟ تم یہ کہہ سکتے تھے یا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم تلاش بھی نہیں کرتے تھے, جامع تلاشی بھی نہیں کرتے تھے, لیکن تم نے سچ بات کہی. کیا بات ہے بتاؤ بیٹے.
نیک ماں کا تربیت یافتہ بچہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مجھے ماں کی نصیحت یاد ہے، اسی لیے میرا مال لٹ جائے، میرا سامان تلف ہو جائے، ہلاک ہو جائے، چاہے میری جان چلی جائے، مگر میں کبھی ماں کی نصیحت کے خلاف کام نہیں کروں گا۔ ماں کی نصیحت کے مطابق میں نے سچ بات کہہ دیا۔ ڈاکوؤں پر بڑا اثر ہوا۔ وہ سارے ڈاکو ان کے امیر کے پاس گئے، ان کے سردار کے پاس، سرغنہ کے پاس گئے۔ وہ سرغنہ کے پاس جا کر کہا کہ قافلے کے سامان کو ہم نے لوٹ لیا ہے، مگر ایک بچہ اس کے اندر ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے اشرفیاں ہیں، فلاں مقام پر ہے، صحیح بات کہتا ہے۔ تو اس سرغنے کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آ کر کہا کہ کیا بتاؤ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے ہزار اشرفیاں ہیں اور فلاں مقام پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بھی وہی سوال ریپیٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے نصیحت کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، لہذا میں نے سچ بات کہا ہے۔ سرغنہ جو ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا، سردار تھا، اس نے کہا کہ اس معصوم بچے کے یہ اخلاق ہے کہ اپنی ماں کی نصیحت کے خلاف کام نہیں کرتا، جو حکم اس کی ماں نے دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہوئے وہ سچ بات کہہ دیا ہے، اور ہم احکم الحاکمین کے کئی سارے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اور رب العالمین کی مخلوق اور یہ کئی سارے انسانوں کو لوٹ کر ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، کتنے اللہ کے احکام کو ہم توڑ رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بچے سے انہوں نے یہ نصیحت حاصل کی، اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، ہم کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے کہ ایک ماں کی نصیحت اور ایک ماں کی تربیت کتنا بڑا کارنامہ انجام دی۔ کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے سچ بات بولنے کی دعوت دی تو ان کے بیٹے نے سچائی پر عمل کیا، جھوٹ سے بچے، خود کا مال بچ گیا، ان کا مال بچ گیا، جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے ان کا مال پھر واپس آ گیا، اور چوری کرنے والے ڈاکو پورے کے پورے ایمان والے بن گئے، توبہ کرنے والے بن گئے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ اولیاء کرام کے فہرست میں ان کا شمار ہو گیا۔ بہرحال یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، ان کو صحیح تربیت کریں، صحیح تعلیم دیں۔ قرآن مجید کی ہم نے آیت تلاوت کیا ہے شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، بدعملی کر کے، بد کرداری اور بد اخلاقی سے اور گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بناؤ، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کا مستحق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ہر ماں اور ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی دیندار بنیں اور اپنی اولاد کو دیندار بننے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں، تعلیم دیں ان کو۔ یہ ماں کی ذمہ داری خاص طور سے ہے، خاص طور سے۔ دیکھیے جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ معمولی بات نہیں ہے مائیں بہنیں، جہنم کی آگ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا بچہ ایک انگار کے ڈلے کو پکڑ لیتا ہے، اگر کسی آگ کے کسی حصے کو پکڑ لیتا ہے یا کوئی گرم چیز کو پکڑ لیتا ہے تو ماں اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر بچہ گرمی کے موسم میں ایک گرم فرش کے اوپر جاتا ہے تو ماں اس کو برداشت نہیں کرتی، میرے بچے کے پیر جل جائیں گے، میرے بچے کے تلوے جل جائیں گے، اور میرے بچے کے جسم پر نشانات پڑ جائیں گے، زخم ہو جائے گا۔ تو ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو گرم ریت پر، گرم پتھر پر چھوڑنا پسند نہیں کرتی، تو پھر کون سی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جلانا پسند کرے؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے بڑھ کر ہوگی، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے بڑھ کر ہوگی۔
بلکہ یوں سمجھیے کہ جو ہے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو سمجھنے کے واسطے اس طرح سمجھیے کہ دنیا کی آگ کو 70 بار دھویا گیا تو یہ آگ ہے، یہ آگ سے 70 درجے بڑھ کر وہ آگ ہوگی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ماں کی محبت بچوں سے کیسی ہوتی ہے، اس کو بتانے کے واسطے ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک ماں کو دیکھا گیا کہ وہ ماں روٹی پکا رہی ہے، بازو بچہ ہے، بچہ آگ کی طرف آ رہا ہے تو وہ ماں بچے کو آگ سے بچاتی ہے، روٹی بھی دیکھتی ہے، روٹی کو بچاتی ہے، بچے کو بچاتی ہے، کبھی بچے کو دیکھتی ہے، کبھی روٹی کو دیکھتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ذرا دیکھو، صحابہ دیکھتے رہے منظر۔ پھر اس کے بعد میں آقا نے فرمایا کہ یہ ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے اس سے 70 درجے بڑھ کر اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ غرضے کی اس روایت کو بیان کر کے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماں کو بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، تو محبت کی یہ علامت ہے کہ ماں اپنے بچے کو گرم چیز پر دیکھنا پسند نہیں کرتی، لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ماں اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، دینی تعلیم دلائیں، اچھے اخلاق سکھائیں۔ آج کل موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے بچوں کے عادات و اخلاق جو بگڑتے جا رہے ہیں، ماں باپ کی خاص ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر خاص توجہ رکھی جائے، خاص طور سے ماں کی ذمہ داری ہے، چونکہ ماں گھر میں وقت گزارتی ہے اور بچے بھی گھر میں رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، یہ سب ماں کو زیادہ معلوم رہتا ہے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، ماؤں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائیں تاکہ شوہر دیکھ کر یہ کہے کہ کیا تربیت ہے، کتنی اچھی میری بیوی ہے کہ میرے بچوں کو کتنے اچھے انداز سے اخلاق سکھاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمانے کے صحابیات ہیں، صحابہ کی جو بیویاں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر وہ کتنا توجہ دیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو گود میں لے کر کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو، تم اچھے اخلاق والے بننا، اچھے تعلیم والی تم جو ہے تعلیم حاصل کرنا اور اللہ کے راستے میں جانا، اور تم جو ہے اللہ کے راستے میں جا کر جو ہے اپنے قوت کو اس میں صرف کرنا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پس و پیش نہیں کرنا۔ کل قیامت کے دن میں تم کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی کہ میں اتنے اچھے بچے کی ماں ہوں۔ تو آج کی ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ اخلاق سکھائیں، تعلیم سکھائیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ان کا چرچا رہے کہ کتنی اچھی ماں ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو کیسے اچھی تربیت دی ہے، لوگ یہ کہیں اور خود اللہ بھی یہ کہیں کہ قیامت کے دن کہ کیا ماں ہیں، کیسی تربیت کی ہے بچے کی۔ آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، ایک دو بار بول کے چھوڑ دیتے ہیں، بچہ نہیں سن رہا اس لیے ہم جو ہے بولنا ہی چھوڑ دیے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہیں دو نہیں کئی سال تک کئی سو سال تک بول سکتے ہیں، کئی سو سال تک اپنے بچے کی تربیت کرتے رہے، بولتے رہے کہ بیٹا تم آ جاؤ، اللہ کے فرمان کو سن لو، مان لو، یہاں تک کہ طوفان میں غرق، طوفان آنے کے بعد پانی میں ڈوب رہا ہے، تب بھی اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا اب تو آ جاؤ، تم اب دیکھے موت دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، اب تو آ جاؤ۔ لیکن وہ تبھی بھی جو ہے ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اب چھوڑ دو، اے نوح اب ان کو چھوڑ دو، اب جو ہے اب وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ غرضے کے بولنا مقصود یہ ہے کہ آخری دم تک ہر حال میں اپنے بچے کی تربیت کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک دو مرتبہ بول کر چھوڑ دیں، اس سے کام نہیں ہوگا۔ زندگی بھر اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے واسطے جد و جہد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے۔ اگر کوئی ہماری آنکھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بند کر دے تو ہم اپنی اس آنکھ کو، جس آنکھ سے دیکھنے کو کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے روک رہا ہے، فوراً چھڑا دیتے ہیں، پوری توانائی خرچ کرتے ہیں کہ چھوڑو، اور ہمیں بے چینی ہوتی ہے جب ہماری آنکھ کو کوئی بند کر دیتا ہے۔ یا ایک اور مثال ہے کہ اگر اچانک اندھیرا چھا جائے، روشنی کا نام و نشان نہ ہو، تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اور جب تک روشنی نہ آئے، جب تک بجلی نہ آئے، اس وقت تک آدمی بے قرار ہوتا ہے۔ جب بجلی آ جاتی ہے، کرنٹ آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں جو میں نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ دل کا بھی یہی حال ہے، دل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ دل اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ اس دل کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب دل میں اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل میں سکون کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی میں سکون ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نرم نرم اور گرم گرم بستروں میں سکون چھپا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچے اونچے بنگلوں میں ان کا سکون چھپا ہوا ہے۔ در حقیقت سکون ان ساری چیزوں میں اسی وقت ملے گا جب کہ دل کو اللہ کی یاد ملے گی۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے قرآن مجید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو قلوب ہمارے ہیں، ان قلوب کے لیے اگر آدمی حقیقی سکون کا طالب ہے اور طلبگار ہے تو اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، جس اللہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس دل میں جس دل کو اللہ نے پیدا کیا، اس دل میں اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس نے کانوں میں سننے کی، زبان میں چکھنے اور بولنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، اور ہاتھوں میں پکڑنے اور چھوڑنے کی، اور پیروں میں چلنے کی، اور دماغ میں سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو ایک فارمولہ دیتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہیں۔ اسی لیے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد کو جاتے ہوئے آتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر آتے ہوئے، کھانا شروع کرتے ہوئے، کھانے کے بعد بیت الخلا جاتے ہوئے، بیت الخلا سے آتے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر موقع پر اللہ کی جو یاد دلائی گئی ہے، سفر میں جاتے ہوئے، سفر سے لوٹتے ہوئے۔ یہ کیوں؟ یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بڑھانے کے لیے اور دلوں اور زندگی میں طمانینت، امن اور سکون اور شانتی پیدا کرنے کے لیے یہ نظام قدرت نے دیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی طمانینت والی زندگی تھی۔ کیوں؟ آپ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ پر زندگی کے امن کا ماحول ہو، سکون کا ماحول ہو، فساد کا ماحول ہو، پیاس کا ماحول ہو، بھوک کا ماحول ہو، جس ماحول میں بھی آپ تھے، آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ، اللہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔